بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ناسا کی جاری کردہ تازہ تصویروں کے بہت چرچے ہیں۔ دور دراز کہکشاؤں اور ستاروں کی یہ تصویریں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یعنی JWST نے کھینچی ہیں۔ یہ انسانی تاریخ میں اب تک بنائی گئی سب سے مہنگی خلائی دوربین ہے، جسے امریکہ، کینیڈا اور یورپی خلائی ایجنسی نے باہمی تعاون اور اشتراک سے تیار کیا ہے اور خلا میں بھیجا ہے۔ اس پر تقریباً $10 ارب کی لاگت آئی ہے۔ البتہ JWST کی کھینچی ہوئی جو تصویریں آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا پر مشہور ہو رہی ہیں، وہ تو صرف پہلی کھیپ ہے، کیونکہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ایسی ہزاروں لاکھوں تصویریں کھینچی جائیں گی، جن میں سے کچھ اس سے بھی کہیں زیادہ دور دراز ستاروں اور کہکشاؤں کی ہوں گی، اور جنہیں دیکھ کر ہم اس کائنات کی مزید گتھیاں سلجھانے کے قابل ہوں گے۔ یعنی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان سے پہلے تصویر کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن اس عظیم الشان خلائی دوربین یعنی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی اصلی اہمیت اور اہم ترین مقاصد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی، جسے دیکھ کر آپ کی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی یہ منی سیریز 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قسطیں پسند آئیں گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تصویر جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ اب تک انفراریڈ ریز شعاعوں سے کھینچی گئی سب سے دور اور انتہائی تفصیلی تصویر ہے۔ اسے ویبز فرسٹ ڈیپ فیلڈ کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس تصویر کی رونمائی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 11 جولائی 2022 کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں کی۔ یہ کہکشاؤں کی ایک جھرمٹ SMACS 0723 کی تصویر ہے، جس میں سینکڑوں کہکشائیں دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ یہ ہم سے 4 ارب 60 کروڑ نوری سال فاصلے پر موجود ہے۔ یعنی اس تصویر میں کہکشانی جھرمٹ کا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آج سے 4 ارب 60 کروڑ سال قدیم ہے۔ اس کی وضاحت ویڈیو میں مزید آگے کی جائے گی۔ آسمان کے جس حصے کی یہ تصویر ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے چاول کے ایک دانے کو تقریباً 3 فٹ کی دوری سے دیکھیے۔ جتنا بڑا وہ چاول کا دانہ نظر آتا ہے، آسمان کا یہ حصہ جس کی یہ تصویر ہے اتنا ہی چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تصویر نیئر انفراریڈ کیمرہ سے کھینچی گئی ہے اور اس میں مختلف لمبائیوں یعنی ویو لینتھ والی انفراریڈ شعاعیں استعمال کی گئی ہیں، جبکہ جیمز ویب خلائی دوربین کو یہ تصویر کھینچنے میں تقریباً 2 ہفتے لگ گئے اور اس دوران مجموعی طور پر 12.5 گھنٹے کی تصویر کشی کی گئی۔ جیمز ویب خلائی دوربین کی مزید اور تازہ تصویر، خبروں اور ویڈیوز کے لیے ناسا نے باقاعدہ طور پر ویب ٹیلیسکوپ کی ویب سائٹ بھی بنا دی ہے۔ اب ہم قدرے تفصیل سے یہ دیکھتے ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یعنی JWST کو خلا میں کیوں بھیجا گیا۔ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار ثابت ہو رہی ہے۔ ہر نئی دریافت کائنات کی پر اسراریت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ ہر پرانے سوال کا جواب بہت سے نئے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور ہم ان کا جواب ڈھونڈنے کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جیمز ویب خلائی دوربین بھی اسی جستجو کا ایک باب ہے۔ اس خلائی دوربین کا مقصد کچھ اہم سوالوں کے جوابات ڈھونڈنا ہے۔ وہ سوال کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کائنات میں سب سے پہلے ستارے کب اور کیسے وجود میں آئے؟ دوسرا سوال، اولین کہکشائیں کب بننا شروع ہوئیں اور وہ کیسی دکھائی دیتی ہیں؟ تیسرا سوال، زمین جیسے دوسرے سیاروں کا ماحول کیسا ہوگا؟ چوتھا سوال، کیا وہاں بھی ہماری زمین کی طرح کرۂ ہوائی اور آب و ہوا موجود ہیں؟ پانچواں سوال، کیا زمین کی طرح ان سیاروں کا ماحول بھی زندگی کے لیے سازگار ہے؟
اور چھٹا سوال، کیا وہاں بھی زندگی موجود ہے؟ ویسے تو سوالوں کی یہ فہرست خاصی طویل ہے، لیکن اس میں شامل اہم ترین سوالات یہی ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا، کینیڈین اسپیس ایجنسی اور یورپین اسپیس ایجنسی کی مشترکہ خلائی دوربین ہے، جسے بجا طور پر ایک عظیم سائنسی کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس خلائی دوربین کا یہ نام امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے دوسرے سربراہ جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے انسان کو چاند تک پہنچانے کا امریکی منصوبہ کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ جب ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت سی طاقتور زمینی اور خلائی دوربینیں موجود ہیں، تو پھر ایک نئی اور اس قدر مہنگی خلائی دوربین کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس منصوبے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ ناسا نے ہبل خلائی دوربین اپریل 1990 میں مدار میں پہنچائی، جو سب سے پہلی بصری یعنی آپٹیکل خلائی دوربین بھی تھی۔ لیکن سائنسدان بخوبی جانتے تھے کہ کائنات کے راز بہت زیادہ ہیں، جنہیں بے نقاب کرنے کے لیے ہبل خلائی دوربین بھی کافی نہیں ہوگی۔ اسی سوچ کے پیش نظر ناسا کے تحت 1996 میں نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ نامی منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ منصوبہ اگلی نسل کی خلائی دوربین سے متعلق تھا، جو ہبل سے بھی زیادہ بہتر اور طاقتور ہو۔ پھر 2002 میں اسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یا مختصراً JWST کا نام دیا گیا تھا۔ ابتدا میں خیال تھا کہ یہ منصوبہ زیادہ مہنگا نہیں، لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہبل خلائی دوربین پر $1.5 ارب خرچ ہوئے، جبکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی ممکنہ لاگت $10 ارب پر پہنچ رہی تھی۔ یہ لاگت اتنی زیادہ تھی کہ ناسا کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ناسا اپنا سارے کا سارا بجٹ صرف ایک منصوبے پر ہی صرف نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے منصوبے میں کینیڈین اور یورپی خلائی ایجنسیوں کو بھی شریک کر لیا۔ اس طرح عالمی اشتراک سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا منصوبہ آگے بڑھایا جاتا رہا۔ آخرکار 26 اگست 2021 کے روز ناسا نے اعلان کیا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی تمام زمینی آزمائشیں مکمل ہو چکی ہیں اور اب یہ اپنے مدار میں روانگی کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگلے چند ماہ میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو بہت احتیاط سے پاناما کینال کے راستے گیانا اسپیس سینٹر پہنچا دیا گیا، جسے یورپین اسپیس پورٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسپیس سینٹر جنوبی امریکہ میں کورو نامی چھوٹے سے ساحلی قصبے میں واقع ہے، جو فرانس کے زیر انتظام گیانا کا حصہ ہے۔ ایندھن بھرنے اور دوسری تمام ضروری کارروائیوں کے بعد اسے 25 دسمبر 2021 کے روز آریان راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج دیا گیا اور یہ آہستہ آہستہ اپنے اصلی مدار کی طرف بڑھنے لگی۔ جنوری 2022 کے اختتام تک یہ اپنے مدار میں پہنچ چکی تھی اور پھر انتہائی احتیاط سے اس کے آئینے کھولنے اور ان کی سیدھ درست کرنے کا طویل مرحلہ شروع ہوا، جو لگ بھگ مئی 2022 کے وسط تک جاری رہا۔ اپنے آئینوں کی درستی اور جانچنے کے لیے اس نے آزمائشی تصویریں بھی کھینچیں، جو ناسا کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ غرض کہ آئینوں اور حفاظتی ساز و سامان کو کھولنے اور دوربین کو جانچنے کا کام پورا ہونے میں مزید 1 مہینہ لگ گیا۔ اس طرح جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے جون 2022 کے وسط میں اپنے اصلی مشن کا آغاز کیا، جو متوقع طور پر کم از کم اگلے 10 سال تک جاری رہے گا۔ 12 جولائی 2022 کے روز ناسا کی جاری کردہ تصاویر اس مشن کی پہلی قسط سمجھی جا سکتی ہیں، کیونکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو
وسیع و عریض اور تاریخ خلا میں بہت دور تک دیکھنا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا مدار کون سا ہے؟ یہ دوربین کتنا دور اور کتنی قدیم ترین کہکشاؤں کو کھوجے گی؟ ہبل خلائی دوربین اس وقت کہکشاں میں کس جگہ پر موجود ہے؟ کائنات کا بچپن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کیسے کھوجے گی؟ یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی منی سیریز کی قسط نمبر 2 میں دکھائیں گے۔ امید کرتا ہوں قسط نمبر 1 آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔